السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں عبداللہ اور میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں ایک خوبصورت سی کہانی۔ ایک جنگل میں ایک ننھی چونٹی اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ ننھی چونٹی کی ماں جب تک صحت مند تھی اپنے اور ننھی چونٹی کے لیے مزیدار دانے لاتی، لیکن جب اس کی ماں بیمار اور بوڑھی ہو گئی تو دانا لانے کی ذمہ داری ننھی چونٹی پر آ پڑی۔ اس کی ماں نے اسے سمجھایا تھا کہ برسات سے پہلے بہت سا دانا جمع کرنا ضروری ہے تاکہ سردیوں میں آرام رہے اور خوراک بھی آسانی سے ملتی رہے۔ ننھی نے پہلے دن بہت محنت کی اور بہت دور سے چند دانے گھر تک لے کے جا سکی، پھر اور دانے لانے سے انکار کر دیا۔ اس کی ماں فکر مند لہجے میں کہنے لگی، ننھی صرف ان چند دانوں سے تو کچھ نہ ہوگا، آخر ہم سردیوں میں اپنا پیٹ کیسے بھریں گے؟ اس وقت خوراک بالکل غائب ہو جاتی ہے۔ ننھی نے کہا، یہ بہت مشکل کام ہے، میں تو صرف چند دانے لا سکتی ہوں، اس سے زیادہ نہیں کروں گی۔ یہ کہہ کر ننھی سو گئی۔ اگلے دن پھر وہ دانوں کی تلاش میں نکل پڑی۔ اس نے سوچا کہ میں اب بڑے بڑے دانے اپنے گھر میں جمع کروں گی، اور اسے ایک درخت کے قریب بہت ساری چونٹیاں نظر آئیں۔ جب وہ درخت کے قریب پہنچی تو وہاں روٹی کے بے شمار ٹکڑے پڑے تھے۔ اس نے دیکھا کہ جو چونٹیاں چھوٹی ہیں وہ بڑی تیزی سے چھوٹے چھوٹے دانے منہ میں اٹھائے لے جا رہی ہیں، جبکہ بڑے بڑے دانے منہ میں دبائے جا رہے تھے۔ اس نے ایک بڑا سا دانہ منہ میں پکڑا اور چڑھ پڑی، لیکن ابھی چند قدم ہی چلی تھی کہ تھک گئی۔ اس دوران ایک بوڑھی چونٹی کی نظر اس ننھی پر پڑی اور اس نے کہا، بھائی ننھی کیا بات ہے؟ اس نے سارا قصہ سنا دیا تو بڑی ننھی خالہ ہنس پڑی۔ بڑی خالہ ننھی چونٹی کو ایک درخت کے قریب لے گئی جہاں ٹھنڈی چھاؤں تھی۔ بڑی خالہ نے چھوٹی چونٹی کی طرف اشارہ کیا کہ تم بھی ان کی طرح پھرتی سے کام کرو اور چھوٹے دانے گھر لے جاؤ، بڑے دانے تم نہیں لے جا سکتی۔ اچھا دیکھو ننھی، تم چھوٹے دانے میرے گھر پہنچاؤ اور میں بڑے بڑے دانے تمہارے گھر لے کر چلتی ہوں، لیکن ایک شرط ہے۔ خالہ مجھے ہر شرط منظور ہے۔ ننھی خوش ہو کر بولی، تم ہر روز 3 گھنٹے کام کرو گی۔ خالہ جان نے شرط بتائی تو ننھی نے فوراً کہا، اسے شرط منظور ہے۔ دن گزرتے گئے، چونٹی پابندی سے روزانہ چھوٹے چھوٹے دانے خالہ کے گھر پہنچاتی رہی اور خالہ بڑے بڑے دانے ننھی کے گھر لے جاتی رہی۔ ننھی کی ماں خالہ جان سے بہت خوش تھی کہ خوراک جمع کرنے میں مدد کر رہی ہے۔ جب ننھی ذرا آرام کرتی تو خالہ جان فوراً اسے اٹھنے اور پابندی کرنے کی تاکید کرتی۔ ننھی بس اب دانے جمع کرنا بند کر دو۔ ایک دن خالہ جان نے ننھی سے کہا، خالہ جان میں کچھ دانے اور جمع کرنا چاہتی ہوں۔ ننھی نے جواب دیا، اصل میں ننھی چاہتی تھی کہ خالہ جان بڑے بڑے دانے اس کے گھر میں جمع کرتی رہیں، بس ننھی خوراک بہت زیادہ جمع ہو گئی ہے، اتنی کافی ہے۔ خالہ جان نے ننھی کو سمجھایا تو اس نے بات مان لی۔ پھر ننھی اور خالہ جان اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ دن گزرتے رہے، ننھی کے ہاں بہت سی خوراک جمع تھی۔ خوراک کے بڑے بڑے دانے دیکھ کر ننھی خالہ جان کا شکر گزار رہتی تھی۔ ایک دن جب سردیاں زوروں پر تھی، سب جانوروں نے اپنے اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے کہ اچانک ننھی کے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ ننھی نے دروازہ کھولا تو خوشی سے اس کی چیخ نکل گئی۔ مہربان خالہ جان سامنے کھڑی تھی۔ ننھی جلدی سے انہیں اندر بلا لیا اور ان کی خوب خاطر کی۔ اس کی ماں بھی خالہ جان کی شکر گزار تھی۔ خالہ جان آپ کی بہت بہت مہربانی۔ ننھی نے خالہ جان سے کہا، کیوں ننھی، کس بات کی مہربانی؟ خالہ جان حیرت سے بولی، خالہ جان آپ نے یہ اتنی ساری خوراک جو ہمیں دی ہے۔ ننھی نے خوراک کے بڑے ڈھیر کی طرف اشارہ کیا۔ اچھا، خالہ جان نے کہا لگا کر کہا، لیکن تم نے وہ جو خوراک دیکھی ہی نہیں جو میں نے گودام میں جمع کی ہے، جو تم لائی تھی۔ خالہ جان وہ تو چھوٹے چھوٹے دانے تھے، ان کے مقابلے میں بڑے دانوں کا کیا مقام ہے؟ خود دیکھو گی تو پتہ چلے گا کہ کس کی خوراک زیادہ ہے۔ وہ جو تم نے جمع کی تھی نا، یہ بڑے بڑے دانے جو میں تمہارے گھر میں جمع کیے ہیں، خالہ جان نے کہا، اور اس کی
دیکھا تم نے کتنی خوراک جمع کی ہے؟ اب بتاؤ وہ خوراک زیادہ تھی یا یہ چھوٹے چھوٹے دانے؟ خالہ جان نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ خالہ جان میں ماننے کو تیار ہی نہیں ہوں کہ میں نے اتنی ساری خوراک جمع کی۔ اس نے زور سے نفی میں سر ہلایا اور ماننے سے انکار کر دیا۔ دیکھو ننھی، خالہ جان نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، یہ سب خوراک تم نے جمع کی تھی، یہ اس لیے بہت زیادہ ہے کہ تم نے ایک مہینے میں ہر روز بہت محنت اور ایمانداری سے کام کیا۔ تم نے کام کے دوران ایک لمحہ بھی آرام نہیں کیا، تم نے کام بڑی باقاعدگی سے مسلسل کیا۔ یہ اس کا کمال ہے۔ یاد رکھو، محنت اور کام کو باقاعدگی سے کرنے میں ہی کامیابی ہے۔ اتنی بڑی کامیابی کہ تم حیران ہو جاؤ گی، اتنی حیران جتنی تم اب ہو رہی ہو۔ پھر خالہ جان نے ننھی کو اس ڈھیر میں سے بہت سارا خوراک اس کو دیا اور وہ ننھی چھوٹے چھوٹے دانوں پر مشتمل خوراک اپنے گھر لے جانے لگی۔ تو پیارے بچوں، آپ نے دیکھا اس میں کیا سبق ملا ہمیں کہ اگر ہم روزانہ محنت کریں، تھوڑی تھوڑی کریں لیکن باقاعدگی سے کریں، تو ہوگا کیا کہ ایک دن ہمیں اس کا بہت ہی بڑا فائدہ نظر آئے گا جو ہم نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ تو پیارے بچوں، روزانہ ہم نے ایسے ہی کرنا ہے۔ اپنے کلاس کا ہوم ورک، اپنے اسکول کا ہوم ورک، اپنے ٹیوشن کا ہوم ورک اور گھر کے چھوٹے چھوٹے کام روزانہ باقاعدگی سے کرنے ہیں، تو اس سے ہمیں بہت بڑا پھل ملے گا۔ اوکے پیارے بچوں، ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ۔